السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ او ون ابھی ہمارا جو سوال چل رہا ہے وہ خطوط کا چل رہا ہے، سوال نمبر 2، ٹھیک ہے۔ اس کا پہلا پارٹ ہے خطوط نگاری، اس میں آپ کو جو ہے وہ میں نے 3 خط کروا دیے ہیں، اور اب یہ چوتھا خط ہے۔ اس میں کرنا کیا ہے، یہ خط تو آپ کے سامنے موجود ہے اور آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ غلطی سے کسی کا خط کھولنے پر معذرت کا خط ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اس کی تحریر کو پڑھیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ یہ خط کس طریقے سے لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ اسی خط کے اوپر جو ہے وہ اسی پیٹرن کو، کہ غلطی سے کسی کا خط کھولنے پر آپ معذرت کر رہے ہیں، تو غلطی سے جو آپ نے خط کھولا تو اس پہ جو معذرت کے الفاظ یہاں لکھیں، ان کو آپ نے چینج کرنا ہے، چینج کر کے اپنی ورڈنگ میں اس کو جو ہے وہ خط کو لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں، سب سے پہلے وہی آپ پتہ لکھیں گے، کمرہ امتحان ا ب ج، جہاں پر آپ کا پتہ ہے وہ لکھ دیں گے اور تاریخ آج کی لکھ دیں گے۔ اس کے بعد مکرمی، جو انہوں نے نام لکھا ہے آپ نام کو جہاں سے چینج کر دیں گے، السلام علیکم۔ باقی الفاظ آپ اس کو یہ چلیں گے۔ میں بے حد شرمندہ ہوں کہ کل جلدی اور غلط فہمی میں نے آپ کے نام کا خط پڑھ لیا۔ میں یہ خط اسی سلسلے میں معذرت کے طور پر لکھ رہا ہوں۔ افضل صاحب، قصہ کچھ یوں ہوا کہ میں نے چند روز قبل ملازمت کے سلسلے میں کراچی کی ایک فرم کو درخواست دے رکھی تھی۔ پروگرام کے مطابق کل مجھے انٹرویو کال آنا تھی۔ میں بڑی بے چینی سے ڈاکیے کا انتظار کر رہا تھا۔ جو ہی مقررہ وقت پر ڈاکیہ آیا تو میں نے خط وصول کرتے ہی یہ دیکھے بغیر کہ وہ کس کا ہے اور کس سلسلے میں آیا ہے، فوراً کھول لیا اور یہ پڑھ کر بے حد شرمندہ ہوا کہ وہ خط تو دراصل آپ کا تھا اور ڈاکیہ غلطی سے وہ مجھے دے گیا تھا۔ افضل صاحب، میں جانتا ہوں کہ یہ بہت بڑی اخلاقی غلطی ہے۔ مجھے اجلت سے کام لینے کی بجائے دیکھ لینا چاہیے تھا کہ وہ خط میرا ہے یا نہیں، میرا بھی ہے یا نہیں۔ یقین جانیے میں اپنی اس غلطی پر بے حد شرمندہ ہوں اور اس امید پر کہ اپنے خط کے ہمراہ آپ کا خط بھجوا رہا ہوں، آپ میری اس غلطی پر مجھے معذرت فرمائیں گے۔ میں آپ کا بے حد احسان مند ہوں، والسلام۔ اور آخر میں جو ہے وہ معذرت خواہ اپنا نام، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو آپ نے پڑھ لیا، آپ اس کو 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد جو ہے وہ آپ اس کو پھر اپنی ورڈنگ کے اندر اپنے الفاظ میں جو ہے وہ یہ خط آپ خود سے تحریر کریں گے کہ غلطی سے اگر کسی کا خط کھول لیا جائے تو اس کے اوپر معذرت کس طریقے سے کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور الفاظ آپ کے اپنے ہونے چاہیے، آپ اس کو 1 دفعہ نہیں، آپ اس کو 10 دفعہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں جو ہے وہ اپنے الفاظ کے اندر اس خط کو جو ہے وہ تحریر کریں گے۔ ایک تو کام آپ کا یہ ہو گیا، صحیح ہے، کہ آپ نے جو ہے وہ اس خط کو جو ہے اپنے الفاظ میں لکھنا ہے، اور دوسرا کام آپ کا یہ ہے کہ یہاں سے جو ہے وہ ایک خط، یہ خطوط کی جو ہے وہ دیے گئے ہیں کہ آپ نے کتنے کتنے خط کرنے ہیں، یہ سزائے، یہ تو 30 خط انہوں نے دیے ہیں کہ یہ 30 خط آپ جو ہے وہ کریں گے، مگر ہم نے جو ہے پچھلی دفعہ جو ہے وہ 5 خط کیے تھے اور ابھی بھی ہم جو ہے وہ 5 ہی خط کریں گے، تو اس میں سے ابھی ہم نے 3 تو کر لیے، 2 تو کر لیے ہم نے، تیسرا خط جو ہے وہ میں یہ والا دے رہا ہوں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے دوست کے والد ایک ہوائی حادثے میں ہلاک ہو گئے۔ ایک خط کے ذریعے اپنے دوست سے تعزیت کیجیے، تعزیت کرنا ہے۔ اب آپ کے دوست کے والد جو حادثے میں ہلاک ہوئے ہیں تو تعزیت کس طریقے سے کریں گے، ان کو تعزیت کا خط لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے جو ہے وہ خط تحریر کرنا ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہوگا، وہی ہوگا کہ سب سے پہلے جو ہے وہ آپ پتہ لکھیں گے، جگہ کا نام لکھیں گے، اس کے بعد جو ہے وہ تاریخ لکھیں گے، پھر جو ہے وہ بیچ میں آئیں گے، بیچ میں آنے کے بعد جو ہے وہ جو آپ کو خط کا طریقہ ہے یہ دیکھیے راستے میں، یہ رہا، القاب لکھیں گے، اس کے بعد آداب لکھیں گے، پھر جو ابتدائی سطور آئیں گی، پھر جو ہے وہ نفس مضمون آئے گا، اور آخر میں جو ہے وہ اختتامی سطور، اور پھر جو ہے وہ اپنا نام، اور پھر السلام علیکم، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ آپ نے اس خط کو لکھنا ہے۔ خط کیا ہے، آپ کے دوست کے والد ایک ہوائی حادثے میں ہلاک ہو گئے، اور ایک خط کے ذریعے آپ جو ہے وہ ان سے تعزیت کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ خط جو ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور آپ اس کو جو ہے وہ مکمل کر لیں گے، اور پھر جو ہے وہ کاپی میں لکھ لیں گے، تو میں اس کو چیک کر لوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔